اس کی بہت سی مثالیں، اس کی بہت سی. زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تھا تو پھل ان کے ہاتھ میں تھے، چھریاں چلا رہی تھیں، پھل گر گئے، چھریاں چلتی رہیں اور پھلوں کی بجائے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہہ گئے. مگر چونکہ نگاہیں حسن یوسف پہ جمی تھیں اس لیے نہ خون بہنے کی خبر ہوئی، نہ انگلیاں کٹنے کی خبر ہوئی، نہ ہاتھ کٹنے کی خبر ہوئی. جب منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو تب بھی درد کا احساس نہیں، یہی کہنے میں، اسی استعجاب میں گم رہی کہ یہ تو کوئی نور کا پیکر تھا، یہ تو بشر نہیں تھا. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقال حاشا للہ ما ھذا بشرا. یہ ایک مائیت کا تصور ہے جس میں کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جو لوگ صبر کے درجوں پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک اجر کیا دیتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. جو لوگ صابر ہو جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بے صبری میں اللہ کا ساتھ مانگتے ہیں. ہم بے صبری کر رہے ہوتے ہیں، بے صبری، اور کہتے ہیں خدا جانے اللہ کو ہم سے کیا ناراضگی، اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہم پہ کرم نہیں کر رہا، ہم ہی رہ گئے ہیں مصیبتوں کے لیے، ہمارے اوپر کرم ہوتا. ہم اللہ کے کرم اور اس کی معیت کو مانگ رہے ہوتے ہیں بے صبری کے ساتھ. اور اللہ کا فرمان یہ ہے، قرآن کی بیان کردہ شرط یہ ہے کہ اس کی وہ معیت خاصہ نصیب ضرور ہوتی ہے مگر صبر کے ساتھ. جو لوگ صبر کے امتحانات میں پورے اترتے ہیں انہیں اللہ کی معیت خاصہ عطا کر دی جاتی ہے. جو لوگ صبر کے مرحلوں کو عبور کر جائیں انہیں توکل کی دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو صابرین جب اللہ کی جزا معیت کی پا لیں اور وہ صابر ہو جائیں، کامل ہو جائیں، صبر میں پورے اتریں تو انہیں پھر متوکلین میں داخل کر دیا جاتا ہے. انہیں متوکلین میں، درجہ توکل میں آ جاتے ہیں. ہاں میں پہلی بات عرض کر رہا تھا، یہ تین صبر، بات یہ ہو رہی تھی، یہ تین صبر زاہدوں کے صبر تھے، عبادت گزاروں کے صبر تھے. اور حضرت شیخ شبلی، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے اکابر اولیاء میں سے ہو گزرے، ان کے زمانہ سے قبل. آپ کے مشائخ میں ان کا ذکر آتا ہے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ کسی نے پوچھا کہ صابروں پر مشکل صبر کون سا ہے، مشکل صبر کون سا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے الصبر للہ، یعنی اسی دیکھا کہ ایک عام سا آدمی ہے، اس کے مرتبے کے مطابق اس کو تلقین کر دی، الصبر للہ، وہ صبر مشکل. اس سائل نے کہا نہیں، اس کا نہیں کا لفظ سمجھا رہا تھا کہ میں بڑے ظرف کا آدمی ہوں. پھر آپ نے کہا اچھا تو الصبر علی اللہ مشکل، اس نے کہا نہیں یہ بھی مشکل نہیں ہے. اس کا پھر نہیں کہنا بتا رہا تھا کہ ادھر اور بھی گنجائش ہے. پھر آپ نے تیسرا کہا الصبر مع اللہ مشکل ہے، اس نے کہا نہیں. آپ خاموش ہو گئے. فرمانے لگے تم ہی بتا دو بھئی پھر کون سا صبر مشکل ہے؟ اس نے کہا صبر عن اللہ. آپ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے. وہ صبر عن اللہ جو چوتھی قسم ہے یہ عاشقوں کا صبر ہے. کیا؟ عاشقوں کے لیے نہ احکام شریعت پہ صبر کرنا مشکل ہے، وہ ان کا معمول زندگی ہے. نہ مشکل حالات میں صبر کرنا مشکل ہے، وہ ان کا طرز زندگی ہے، شعار زندگی ہے. نہ مصائب و آلام کے حملوں میں صبر کرنا مشکل ہے، وہ ان کے استقامت کا حصہ ہے. عاشقوں کا صبر الصبر عن اللہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ملاقات کے بغیر صبر کرنا. ہائے ہائے
اس کے ہجر میں صبر کرنا، اس کے فراق میں صبر کرنا، ہجر اور فراق کی گھڑیوں میں صبر کرنا، یہ عاشقوں کا صبر ہے، اور ان پر یہی باری ہے، باقی کوئی صبر ان پر بھاری نہیں۔ وہ صبر کیسا ہے؟ الصبر عن اللہ، کہ عاشق لوگ، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا یہاں مومن سے مراد عاشق ہے، کہ دنیا عاشقوں کے لیے قید خانہ ہے، وہ اسے قید سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی موت کے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جس وقت ان کی روح قفس عنصری سے نکلے گی، پرواز کرے گی، حجاب اٹھیں گے اور انہیں اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب ملائکہ ان کی روح کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور جلوہ یار نصیب ہوگا، وہ اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو زندگی کا جو زمانہ ان کا بیتتا ہے عاشقوں کا، وہ دور فراق ہوتا ہے، وہ زمانہ ہجر ہوتا ہے۔ اب وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو حرام ہے، لہذا انہیں صبر کرنا ہے اس وقت تک کہ جس وقت مولا خود انہیں بلا نہ لے۔ تو اس دن کا انتظار کرنا کہ کس دن ہماری باری آئے گی، بلاوا آئے گا اور ہم اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے اس کے حضور پیش ہوں گے، اس لمحے وصال یار کے انتظار میں صبر کرنا، اس کو الصبر عن اللہ کہتے ہیں۔ یہ گھڑیاں ہجر اور فراق کی عاشقوں پر بڑی بھاری ہوتی، عاشقوں پر بڑی بھاری ہوتی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا کوئی نظارہ بھی سمجھ میں آئے کہ کیسے ہوتا ہے صبر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو لمبی کھانسی ہو گئی جس کو کالی کھانسی کہتے ہیں، طویل عرصے کے لیے، سال ہا سال، اور اس کالی کھانسی کا دورہ عام طور پہ رات کو ہوتا ہے، اور پھر ساری رات وہ مریض کھانستا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے، سو نہیں سکتا، اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی آرام نہیں کر سکتا۔ کئی سال گزر گئے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو اس تکلیف میں، اور ساری رات جاگتے گزر جاتی اور کھانستے گزر جاتی، اور بستر پہ لیٹے مدتیں گزر گئی کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے سو نہ سکے۔ ہر روز کیا ہوتا، معمول یہ تھا کہ صبح جب اپنے وظائف سے فارغ ہوتے تو لوگ، عورتیں، مرد جمع ہوتے اور ہر کوئی اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی اجازت اور دم کے لیے آتا، ایک قطاریں مخلوق خدا کی لگی ہوتی۔ اب وظائف سے فارغ ہوتے، ایک ایک آدمی پیش ہوتا، ہر ایک کی حاجت سنتے، دعا کرتے، اللہ پاک اس کی حاجت روائی فرما دیتے۔ ہر سائل آتا، ہزاروں مریض آتے، دعا کرتے، شفا یاب ہو جاتے۔ روز ہزاروں سینکڑوں کی شفا یابی ہوتی، اور خود سال ہا سال گزر گئے، شدت کی تکلیف اور بیماری میں بستر پہ لیٹنے کا موقع نصیب نہ ہوا، ساری رات تکلیف سے تڑپتے رہتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھی، انہوں نے کئی بار کہا، بیٹا میر، میاں میر، کبھی خود بھی اپنے لیے دعا کر دیتا، ساری دنیا کے لیے دعا کرتے ہو، ہزاروں مریض شفا یاب ہو گئے، اور تم ساری رات تڑپتے ہو اور کھانستے ہو اور نہیں سوتے، اور میری مامتا بھی تڑپتی ہے، میں بھی نہیں سوتی، کئی سال مجھے بھی گزر گئے، میرے بیٹے کے کھانسنے تڑپنے کی آواز آتی ہے، میری روح تڑپ جاتی۔ بیٹے کبھی خود بھی دعا کر لیتے اللہ کے حضور تو شفا یابی ہو جاتی، ساری مخلوق کی شفا یابی کا سامان ہوتا رہتا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بس والدہ کی یہ خواہش سنتے میاں میر چپ ہو جاتے، کبھی دعا نہیں کی، خاموش ہو جاتے۔ ایک روز ماں نے کیا کیا، ماں نے بھی برقع پہن لیا اجنبی عورتوں والا، ایک اجنبی عورت بن کے ایک دن سائلوں میں، دعا یاب لوگوں میں، عورتوں میں آ کے قطار میں والدہ بھی بیٹھ گئی، کہا کہ بیٹا تو مانگتا نہیں، چلو میں ہی کچھ کرتی ہوں، ہیلا کرتی ہوں۔ باری باری عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے، جب ان کی باری آئی، برقع پہنا ہوا تھا ایک ضعیف عورت بن کے، اجنبی کسی عورت کا، آ کے بیٹھ گئیں، تھوڑی آواز کو بدلا اور کہا کہ حضرت میاں میر، میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے اور بڑی طویل مدت سے بیمار ہے اور بڑی تکلیف میں ہے،
اور ساری رات کھانستا تڑپتا ہے، نیند نہیں آتی، اور آپ دعا کر دیں اللہ میرے بیٹے کو فوری شفا دے دے۔ آپ ایک بار چونک گئے، اس ضعیفہ کو دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی مولا اس عورت کے بیٹے کو شفا یاب کر دے۔ ہائے 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 ہائے، اس عورت کے بیٹے کو شفا یاب کر دے۔ عورت دعا کروا کے چلی گئی آپ کی ماں، رات آئی، میاں میر انتظار میں بیٹھے ہیں، کھانسی آتی ہی نہیں ہے، کھانسی چلی گئی، کھانسی چلی گئی، ساری رات آرام سے سوئے۔ صبح ماں کے پاس گئے اور والدہ کے قدموں پہ گر پڑے، عرض کی امی جان معاف کر دینا، مگر آپ نے دعا کروا کر مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ظلم کیا؟ آج 7 سال کے بعد بستر پہ آرام سے سوئے ہو، میں بھی سکھ سے سوئی ہوں، میں نے تو تمہارا آرام چاہا تھا، ظلم کیا کیا؟ اس دن حضرت میاں میر بولے، فرمانے لگے امی جان میں آپ سے کہتا نہیں تھا، جب ساری رات کھانستا تھا اور ساری رات اس کھانسی کی شدت سے تڑپتا تھا، جب تکلیف بڑھتی تھی تو ہر رات ایک مرتبہ اللہ پاک میٹھی میٹھی پیار بری زبان سے میری خیریت پوچھتے تھے۔ میں جو 7 سال سے نیند قربان کر کے بیٹھا تھا اور آرام اور چین اور صحت قربان کر کے بیٹھا تھا، وہ تو یار کی اس مزاج پرسی پہ قربان کر کے بیٹھا تھا کہ لاکھ صحت اور لاکھ آرام قربان، مگر مولا کی رحمت پیار بری آواز میں میرا مزاج پوچھتی تھی، وہ جو آواز کانوں میں آتی تھی اسی کی لذت کی خاطر میں تکلیف کو برداشت کیے بیٹھا تھا۔ اور آج رات نہ کھانسی ہوئی، نہ یار نے مزاج پوچھا، نہ تڑپا، نہ مولا نے خیریت پوچھی، وہ جو نعمت تھی اللہ کی مزاج پرسی کی میں اس سے محروم رہ گیا، یہ ظلم ہو گیا مجھ پر۔ تو عاشقوں کا صبر یہ ہوتا ہے کہ انہیں تکلیفوں کی تو پریشانی نہیں ہوتی، تکلیفوں کی تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو قربت محبوب کے طالب ہوتے ہیں، وہ تو وصال محبوب کے طالب ہوتے ہیں، وہ تو صدائے محبوب کے، آواز محبوب کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب نہیں آتا اس کے انتظار میں تڑپنا ان کے لیے مشکل امر ہوتا، اسے تڑپے بغیر صبر سے گزار دینا یہ عاشقوں کا بھائی